چلیے رحم اللہ ونکر الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صلوات محمد ہلکا سا تیز کر دیجیے، ہلکا سا. بارش ہو رہی نا، ایک دم ہلکا سا کیجیے، بالکل ہلکا سا. اور صلوات محمد وآل محمد. برادران عزیز ملت اسلامیہ، باران رحمت اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے باران رحمت. اگر انسان دل سے اس بارش کو دیکھے تو اللہ سے قریب ہونے کا ایک سب سے اچھا راستہ ہے بارش. اگر آسمان میں دیکھیں نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی ایسی چھت ہے جس سے پانی ٹپک رہا ہو، نہ کوئی ایسا ذریعہ دکھ رہا ہے کہ جو پانی ٹپک رہا ہو. ایک بادل ہے جو اگر جہاز بھی جاتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہ وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. غور کیا آپ نے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت تخلیق، اتنی خوبصورت ٹیکنالوجی جو بنائی ہے کہ آج پوری دنیا میں اس ٹیکنالوجی سے حیران ہے. ایک صلوات پر محمد والے محمد پہ. اگر جہاز بھی جاتا ہے تو آسانی سے اڑ جاتا ہے اور پانی بھی اس کے جہاز پہ نہیں لگتا. یہ کیسا کرشمہ ہے. اور اس بادل سے پانی نیچے گر رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے کہ جو اللہ سے قریب ہویا جائے. کہ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جو اتنے ٹیکنالوجی کا مالک ہو. اتنا اچھا راستہ کوئی انسان ہم جیسا خاکی نہیں پیدا کر سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ اب آئیے، من کان یرجو لقاء ربہ، جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اپنے پروردگار کیا جانا ہے، ملاقات کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. کیا عمل صالح بجا لائے؟ ہم نے دو چیز بیان کی تھی. ایک خالصتاً للہ
اور ایک کیا چیز بیان کی تھی؟ بدگمانی، جو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اگر انسان کو اپنے نفس کے اندر بدگمانی کو ختم کرنا ہے تبھی جا کر اللہ سے قریب ہوگا، اور ایک خالصۃ للہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہے تب جا کر کے انسان اللہ سے قریب ہوگا۔ اب آئیے تیسری چیز، جہاں سے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ انسان اپنے اندر فخر و مباحات غرور کو ختم کرے گا تب جا کر کے اللہ سے قریب ہوگا۔ غور کیا آپ نے؟ یہ تیسری چیز۔ اب غرور کیسے ختم ہو؟ جب انسان کے پاس مال و دولت آ جائے تو اسے انسان کو چاہیے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، اور تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا، انسان فقر و مباحات سے دور ہو جائے گا۔ اور جب زمین پر چلے تو اکڑ کر نہ چلے بلکہ نرم پیر کے ذریعے سے چلے، آہستہ چلے۔ قرآن میں نہیں کہ جب زمین پر چلو تو آہستہ چلو۔ اب آئیے فخر و مباحات، غرور، تکبر کا جو عالم، جو نتیجہ ہوتا ہے پروردگار عالم کے سامنے، وہ عمل کیسا ہوتا ہے؟ اب آئیے ایک واقعے ذریعے سے میں اس بات کو ثابت کروں۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ دیکھیے، علم حاصل کرنا کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ علم حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے، جیسے سوئی کے ذریعے سے پہاڑ کو کھودا جائے، اتنا ہی مشکل علم حاصل کرنا ہے۔ ایک سوال پر محمد والے محمد بھی غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ ایک نجف میں ایک عالم دین، ایک طالب علم ابھی علم حاصل کر رہے تھے۔ وہ طالب علم بہت غریب تھا، مسکین تھا، فقیر تھا، کوئی راستہ نہیں تھا جو روزمرہ کی طرح وہ اپنے کھانا کھائے۔ اب اس کو شدید پیسے کی ضرورت پڑی تو ایک شخص سے اس نے قرض لیا۔ اب جب قرض لیا تو پھر وہ تقاضا کر رہا ہے کہ بھائی ہمارا پیسہ دے دو جو تم نے 2-4 دن پہلے لیے تھے۔ اب سنیے عزیزان، اب وہ تو طالب علم، نہ کمائی ہے نہ کوئی ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ پیسہ حاصل کرے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ بار بار آ رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے میرا پیسہ دیجیے، ٹھیک۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو اچانک وہ تھک گیا، کیا کہ یار یہ تو پیسہ دے نہیں پائے گا، اب کیا کرتا ہوں کہ اس سے میں تقاضا کرتا ہوں کہ تم ایک اپنی زیارت مجھے دے دو، کیا تم ایک زیارت مجھے دے دو، میں تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا۔ اب وہ سوچنے لگا کیا کہ میری اتنی زیارتیں کی ہیں، اور یہ جب زیارتیں جب ہم قبر میں جائیں گے قبر میں کام آئے گی، محشر میں جائیں گے محشر میں یہ زیارت کام آئے گی، اب میں کیسے اس کو زیارت دوں؟ اب عزیزان گرامی سنیے، غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو گیا ایک دن۔ اب وہ زیارت امام علی نہیں کر سکتا، روزانہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے امام علیہ السلام کے حرم میں، زیارت روز کرتا ہے۔ اب ایک دن غسل جنابت واجب ہو گیا، اب وہ نہ پانی زیادہ میسر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اتنا پیسہ ہے کہ غسل جا کر لے پیسے کے ذریعے سے۔ اب وہ کیا کیا؟ نہیں، دور سے سلام کیا، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب، دور سے زیارت امام علی کی اور کلاس میں شامل ہو گیا۔ اب اچانک پھر دوبارہ آ جاتا ہے وہ شخص کہ بھیا میرا پیسہ لوٹا دیجیے، میں بہت پریشان ہوں۔ اب اس شخص نے کیا کیا تھا کہ مجھے ایک زیارت دے دو جو تم روز زیارت کرتے اس کے بدلے میں قرضہ معاف کر دوں گا۔ غور کیا آپ نے؟ اب وہ سوچنے لگا کہ اتنی محنت سے روز زیارت کرتا ہوں، تہجد کرتا ہوں، مولا کی حرم میں کتاب کھولتا ہوں، اب میں اس کو زیارت کیسے دوں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں نے جو آج زیارت کی تھی وہ جو دور سے السلام علیکم یا امیر المؤمنین، وہ زیارت اس کو دے دیتا ہوں اور باقی زیارت میں رکھ لیتا ہوں، وہ جو اتنی محنت سے زیارت کی تھی وہ نہیں دوں گا۔ اب وہ فخر و مباحات میں آ گیا،
غرور کرنے لگا میں نے اتنی محنت سے زیارت کی، میں نہیں دوں گا۔ اب جو ایک چھوٹی سی زیارت جو دور سے کی تھی، السلام علیکم یا امیر المومنین، اس کو دے دیا، کہا کہ میرا قرضہ بھی اتر جائے گا اور یہ خراب والی زیارت بھی چلی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب مجھے۔ اب عزیزان گرامی غور سے سنیے، جب وہ سویا رات میں، جب سویا تو خواب میں کوئی آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ لمبی قطاریں زیارت کھڑی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں لمبی لمبی قطاریں میں میری زیارتیں، میری عبادتیں۔ اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ ایک کونے میں ایک اور زیارت کھڑی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کیا ایک جو وہ والی زیارت جو دور سے کی تھی وہ والی پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، اب جب دیکھا کہ جو اتنی زیادہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، زیارت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس میں مہر لگی ہوئی ہے کہ تمہاری زیارت قبول نہیں کی گئی۔ غور کیا ہم نے؟ اب جو ایک چھوٹی سی زیارت کی تھی دور سے، اس پہ مہر لگی ہے کہ آپ کی زیارت قبول ہو گئی۔ اب عزیزان گرامی سوچئے، جو چھوٹی زیارت تھی اس کو تو اس انسان کو دے دیا جس سے قرضہ لیا تھا۔ غور کیا آپ نے؟ جس سے قرضہ لیا تھا، اب یہ تو پریشان ہو گیا کہ میں نے تو یہ چھوٹی سی عبادت جو قبول ہوئی ہے وہ تو وہ انسان لے گیا، اب میں کیا کروں؟ پھر آواز آئی کہ اے بندہ، جب تو زیارت کر رہا تھا فخر و مباحات سے کر رہا تھا کہ یہ زیارت محشر میں کام آئیں گے، لوگوں کو جتلا رہا تھا، اب دیکھو یہ زیارتیں اللہ کی نگاہ میں کیا ہوئی؟ سب برباد ہو گئی۔ وہ زیارت جو دور سے کی تھی، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، کچھ بھی نہ تھا، صرف خالصتاً للہ کیا تھا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ زیارت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ زیارت کو قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی سر پیٹ کر رہ گئے، کہہ رہا پروردگارا، یہی تو زیارت میری قبول ہوئی ہے جس سے نجات حاصل ہوتی، لیکن آج میری نجات مٹی میں مل گئی۔ آج میں محشر کے دن تیرا اپنے سر، اپنے چہرے کو کیسے سرخرو کروں گا؟ ایک چھوٹی سی عبادت جو تھی وہ بھی چلی گئی۔ اس کے ذریعے سے وہ انسان جو گنہگار تھا وہ کامیاب ہو گیا اور وہ نجات یافتہ ہو گیا۔ ایک سلوات پر محمد وان ایک اور سلوات غور کیا عزیزان گرامی، کتنی عمل کے اندر اگر فخر و مباحات آ جائیں تو اللہ کی نگاہ میں وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اگر عمل کے اندر چھوٹا سا بھی ہو، اگر وہ نیت خالصتاً للہ کے لیے ہو تو وہ عمل اللہ کو پسند آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پسند کے نتیجے میں اللہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے، اگر اللہ کے ناپسند میں ہو وہ عمل انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی غور کریے، ایک اور صلوات محمد و آل محمد پہ۔ اب یہ تیسری چیز ہو گئی نا، تین چیزیں کیا؟ پہلی چیز کیا؟ خالصتاً للہ، دوسری چیز کیا؟ بدگمانی، اور تیسری چیز کیا؟ فخر و مباحات۔ یہ سب تینوں چیزیں آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب چوتھی چیز آئیے کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے، یعنی خالصتاً للہ کی ایک کڑی ہے، جو بھی کام کرنا اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں وہ کام کیسا ہوتا؟ اب سنیے، ایک بہت بڑا عابد تھا، کیا؟ اب جا رہا تھا جنگل سے، جنگل میں کیا دیکھا کہ ایک درخت لگا ہوا ہے، اس درخت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں۔
اب اس کو رہا نہیں گیا، کیونکہ عبادت تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا، اب وہ اس کو رہا نہیں گیا کہ میں اس پیڑ کی عبادت کرنے کیسے دوں۔ اب اس نے کلاڑی اٹھائی، اب اس کلاڑی کو لے کر کے آیا اور پیڑ کو کاٹنا چاہا۔ اب اتنے ہی میں شیطان آ گیا، کہا کہ کون؟ کہا میں عابد۔ عابد نے پوچھا تم کون؟ کہا میں شیطان۔ کیا؟ میں شیطان۔ اب عزیزان گرامی عابد کہتا ہے میں اس پیڑ کو کاٹ دوں گا، اس پیڑ سے آواز آتی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی عابد اور شیطان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ لڑائی۔ عابد اور شیطان کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی لڑائی شروع ہو گئی کچھ منٹوں کے بعد عابد نے شیطان کو پٹخ دیا۔ کیا کیا؟ شیطان کو پٹخ دیا۔ اب شیطان کھڑا ہوا، کہا کہ اے عابد ارے ذرا سنو، کچھ دوسرے طریقے سے کام نکال لیتے ہیں۔ عابد سنو، تم کو کیا چاہیے اس درخت کو کاٹ کر کے؟ اب اس نے کہا کہ بھئی ہم کو کچھ چاہیے نہیں، ہم کو ثواب چاہیے۔ ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ اچھے کام لکھ دیے جائیں گے۔ شیطان نے کہا اچھا تمہیں صرف ثواب چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں ثواب ہی سے مطلب ہے تو چلو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ جب تم نماز پڑھنا اور مصلی کے نیچے تم کیا دیکھو گے کہ 2 اشرفیہ سونے کی رکھی ہوں گی، اور اس 2 اشرفیوں کو اٹھانا اور اس کے ذریعے سے فقیروں میں بانٹ دینا۔ کیا کرنا؟ فقیروں میں تقسیم کر دینا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے فقیر تمہاری تعریف کریں گے اور تمہاری واہ واہ کریں گے کہ واہ اچھا عابد ہے، اور تمہاری ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اسی کے سلسلے میں۔ اب وہ عابد آیا اپنے گھر، نماز پڑھی، مصلی کے نیچے کیا دیکھا؟ دو اشرفی ملی، 2 اشرفی مل گئی، اور بازار میں جاتا ہے، بیچتا ہے، فقیروں کو بانٹ دیتا ہے۔ ایسے ہی مسلسل چلتا رہا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب مصلی کے نیچے 2 اشرفی نہیں ملی، اب وہ گھبرایا، کہا کہ یار اب 2 اشرفیہ نہیں ملیں گے تو میں مساکین و فقیر میں کیسے بانٹوں گا؟ اور مساکین و فقیر جو میرے گھر پہ آ رہے ہیں روز مانگنے کے لیے، میں اس کو اگر نہیں دوں گا تو وہ ہمیں تانا دیں گے، گالی دیں گے۔ کل کو بڑا آیا تھا نام کمانے، آج کیا ہو گیا؟ فقیر کا لکیر ہو گیا۔ کیا؟ فقیر کا لکیر ہو گیا۔ اب وہ آیا پھر کہاں پہ؟ درخت کے پاس۔ کہاں پہ آگا؟ درخت کے پاس آیا۔ اب پھر کلاڑی لے کر آیا، غور کیجئے، کلاڑی لے کر پھر آیا، درخت کو کاٹنا چاہا۔ پھر کیا گیا؟ شیطان۔ کیا؟ شیطان پھر آیا۔ اب دونوں میں پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ کیا؟ دونوں میں پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی ہوتے ہوتے کرتے کرتے ایک مرتبہ کیا ہوا؟ شیطان نے عابد کو پٹخ دیا۔ کیا کیا؟ عابد کو پٹخ دیا۔ اب بتائیے دونوں میں فرق کیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ دونوں میں فرق کیا تھا؟ عابد کو پٹخ دیا، زیر ہو گیا، پیڑ کاٹنے نہیں دیا۔ تو عزیزان گرامی فرق کیا تھا؟ پہلی جب فرصت میں جب عابد آیا تھا پیڑ کاٹنے تو وہ خالصتاً للہ آیا تھا، وہ 2 اشرفیوں کے چکر میں نہیں آیا تھا۔ جب دوسری مرتبہ آیا تو اس 2 اشرفی کے چکر میں آیا تھا کہ اگر 2 اشرفی نہیں ملیں گے تو فقیروں مساکین میں پیسے نہیں بانٹ پاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی پہلی فرصت میں اللہ کے لیے آیا تو وہ کامیاب ہو گیا، جب دوسری فرصت میں آیا تو ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ 2 اشرفیوں کے لیے آیا تھا۔ یعنی جو کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں اس عمل میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو عمل دنیا والوں کے لیے ہوتے ہیں تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات پر محمد و آل محمد پہ غور کیا؟ کیا کہیں؟ نتیجہ دیکھا آپ نے؟ اس لیے ہمیں چاہیے، وقت ہو گیا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، اور جو بھی کرنا اللہ کے لیے کرے، چاہے دنیا میں ذلیل ہو، رسوا ہو، خوار ہو، اس سے مطلب نہ رکھیے۔ ہم شادی کر رہے ہیں تو شادی شان سے کریے، صرف اللہ کے لیے۔
دنیا والوں کو دکھانے میں نہ کریے کہ بھیا ہم اگر شادی کریں گے چھوٹی موٹی کریں گے، دنیا والے تانا ماریں گے جوان ہو کر کے بچہ کما رہا ہے اور چھوٹی شادی کر رہا ہے، نہ کسی کو دعوت زیادہ کر رہا ہے، نہ دھوم دھام سے کر رہا ہے، نہ سجاوٹ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے، صرف پرواہ کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، جس اللہ نے تم کو اتنی بڑی مخلوق بنا کر بھیجا، آنکھ دیا، کان دیے، سماعت دی، دل دیا، پیر دیے، اتنے بڑا وجود دینے کے بعد اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسراف نہ کرو، تو ہم دنیا والوں کی مانیں گے کہ یا اللہ والوں کی مانیں گے؟ اگر اسراف کریں گے، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ناپسند کرتے ہیں، اگر تم اسراف سے بچتے ہو تو ہم تمہیں پسند کرتے ہیں۔ ایک سلوات اور محمد وآل محمد، اور کیا بس عزاداران مظلوم کربلا، وقت کے لحاظ رکھتے ہوئے، وگرنہ موضوع کبھی ختم نہ ہونے والا موضوع، عزاداران مظلوم کربلا، جس علی نے 30 سال کی زندگی خاموشی سے گزار کر کے دین کی حفاظت کی، اسی علی کو لوگ مارنے کے لیے علی کے گھر آ جاتے ہیں۔ عزاداروں، بی بی زہرا کا مسائل سنا، ان کے بچوں کا مسائل سنا، ایک 12 اماموں کی کڑی میں سب سے پہلے کڑی امام علی علیہ السلام ہے۔ اگر ہم اس محرم میں امام علی کو یاد نہ کریں تو اہل بیت کے اوپر ظلم ہوگا۔ عزاداران مظلومین کربلا کی سیڑھی امام علی سے شروع ہوتی ہے، بی بی زہرا سے شروع ہوتی ہے، پھر جا کر کے وہ سیڑھی تمام ہو جاتی ہے کربلا تک۔ عزاداران مظلومین کربلا، امام علی علیہ السلام 17 رمضان المبارک کو آتے ہیں ام کلثوم کے گھر۔ عزاداران مظلوم کربلا، دل تھام کر سنیے، احساس کریے ذرا، مولا کائنات ام کلثوم سے کہتے ہیں افطار لاؤ۔ اب جیسے ہی ام کلثوم افطار لائی، دسترخوان بچھایا، امام علی نے کہا کلثوم، کیا تو نے علی کو ایک وقت میں 2 کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی مولا کائنات کھانا کھاتے ہیں تو وہ ایک غذا کھاتے ہیں، 2 غذا ایک ساتھ نہیں کھاتے۔ عزاداروں، کلثوم سے کہتے ہیں مولا کیا کہتے ہیں، اس میں سے دودھ اٹھا لو۔ اب جیسے ہی جناب کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لیا جائے، مولا نے ہاتھ کو روکا، اے کلثوم، ارے دودھ اٹھا لے جا، تیرے بچے کو کام آئیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب امام علی مقام کلثوم کے گھر سے افطار کر کے اپنے گھر آتے ہیں۔ اب جیسے ہی اپنے گھر میں آتے ہیں، رات کی بے چینی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی صحن خانہ سے کمرے میں جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا، تیری ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تو ہی تعریف کا حق ہے، تو ہی تعریف کے قابل ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ آواز مرغابیوں تک پہنچی۔ اب جیسے ہی سحر کا وقت آیا، عزاداروں، امام علی مقام مسجد کوفہ کی جانب چلے۔ اب جیسے ہی تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی امام علی مقام مسجد کی جانب چلنا چاہتے ہیں، ساری مرغابیاں امام کو گھیر لیتی ہیں، کہتی ہیں مولا ارے رک جائیے، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ آپ چلے جائیں گے تو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مرغابیاں امام کے اوپر نوحہ ماتم کر رہی ہیں۔ کسی نے چاہا کہ مرغابیوں کو امام سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی علیحدہ کرنا چاہا تو امام نے روکا، ارے رکو، ٹھہر جاؤ، ارے اس مرغابیوں کو تھوڑا رک جانے دو، نوحہ ماتم کر رہی ہے، یہ کسی اور کا ذکر نہیں کر رہی بلکہ میرے حال پر رو رہی ہے۔
عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد مرغابیوں کو سلام کیا، ودا کیا۔ امام علی مسجد کوفہ میں آتے ہیں، اب کیا دیکھتے ہیں کہ ابن ملجم اوندھے ہوئے لیٹا ہے۔ امام آواز دیتے اٹھ جا ملجم، ارے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ امام علی اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو۔ اذان کا جب وقت ہوا، جیسے ہی اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کہوں گا اے کوفے والو یہ مولا کائنات کی آخری اذان ہے، ارے ذرا غور سے سن لو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ امام نے اذان دی، تمام کی، مصلی پہ آئے، نافلہ نماز کی پہلی رکعت میں سجدہ رکھا۔ اب جیسے ہی سجدہ رکھا، عزاداران مظلوم کربلا ادھر ابن ملجم نیام سے تلوار نکالتا ہے۔ ارے وہ کون سی تلوار؟ ارے زہر سے بجھی ہوئی تلوار۔ اب جیسے ہی امام کے سر پہ ضربت لگانا چاہتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، ارے دوڑ کر امام کے سر پہ کیسے ضربت مارتا ہے۔ امام فریاد کرنے لگتے ہیں، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، پورے کوفے میں آوازیں گونجنے لگی، کوہرام مچ گیا، زلزلہ سا آ گیا۔ قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین کی آوازیں گونجنے لگی۔ ارے کیا ہو گیا؟ ارے امیر قتل کر دیے گئے، امیر قتل کر دیے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب 21ویں شب آتی ہے، آخری روایت پڑھ رہا ہوں عزاداروں، دل کھول کر سنیے، سوچ کر سنیے، احساس اپنے آپ کو جگائیے، ذرا غور کریے۔ 30 سال خاموشی کی زندگی کیسے امام نے گزاری، دین کی کیسے تبلیغ کری، پھر یہ آخر صلاح لوگوں نے کیا دیا امام کا۔ جیسے ہی 21ویں شب آتی ہے، ابو حنفیہ سے، محمد حنفیہ سے روایت ہے، عزاداران مظلوم کربلا امام کو مسجد کوفہ میں لے کے آتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، سارے اقربا کو بلاتے ہیں، بی بی زینب کو بلاتے ہیں، ساری بہنوں کو بلاتے ہیں، بیٹیوں کو بلاتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، دیکھو گھبرانا نہیں، یہ کوفہ ہے، یہاں پہ آپ کے خیال کرنے والے بہت ہوں گے۔ جیسے یہ وصیتیں فرما رہے تھے عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ نگاہ پڑی، کیا نگاہ پڑی کہ امام حسین موجود نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا آواز دیتے ہیں، بیٹا حسن جاؤ حسین کو ڈھونڈو، تلاش کرو، حسین نظر نہیں آ رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسن ایک کمرے سے دوسرے کمرے، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے، اور ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہی ہیں، بابا آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کون ہوگا، ہمارا دیکھنے والا کون ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسن کہتے ہیں، بھیا حسین آ جاؤ، بابا نے بلایا ہے۔ اب جیسے ہی حسین مسجد کوفہ میں آتے ہیں، ارے کیا دیکھتے ہیں کہ بے ساختہ قدموں پہ گر جاتے ہیں، رو کے کہتے ہیں، بابا آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، اجرکم اللہ۔ بس آخری بات کیا ہوا؟ امام پوچھتے ہیں، بیٹا آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بابا ارے جب نانا اس دنیا سے گئے تھے تو آپ نے ہمارے سر پہ دست شفقت پھیرا تھا، ارے اماں فاطمہ اس دنیا سے گئی تھی، آپ نے مجھے گلے سے لگایا تھا، اے بابا اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کون گلے لگنے والا ہے، کون سر پہ دست شفقت پھیرنے والا ہے، کون پیار کرنے والا؟ بابا آپ چلے جائیں گے، ہمارا خیال کرنے والا کون ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ آخری بات اس کے بعد کہا، اے حسن جاؤ لوگوں کو بلاؤ، میرے دوستوں کو بلاؤ۔ اب جیسے ہی دوست آتے ہیں، کہا گھبرانا نہیں میرے دوستوں، میں اللہ کے یہاں جا رہا ہوں، گھبرانا نہیں، یہ کوفہ ہے، میں نے بڑے لوگوں کو بہت تبلیغ کی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، گھبرانا نہیں، مجھے
کے یاد نہ کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک آواز آتی ہے مولا آپ کچھ نصیحتیں کر دیں۔ کیا نصیحتیں کروں؟ دیکھو اللہ نے نماز فرض رکھا ہے، نماز پڑھتے رہنا، روزہ فرض کیا ہے، روزہ رکھتے رہنا، حج کرتے رہنا، ارے سب دین کے امور بجا لانا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے کوفے والو، اے میرے دوستو، جاؤ حفظکم اللہ، میں نے اللہ کو تمہیں حفاظت میں دیا۔ اب جیسے ہی کوفے والے گئے، باہر گئے، آواز دی اے کوفے والو، ارے ذرا ٹھہر جاؤ، یہ جو سیدانیہ کی آوازیں سن رہے ہو، ارے ان کا خیال رکھنا، ارے ایک دن کوفے آئیں گے، روتے ہوئے آئیں گے، ان کا خیال رکھنا، ان کے پردے کا خیال رکھنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد امام کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیہ و حافظا و قائدا و ناصرا وذلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہ طویلا۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس المدفون بأرض، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب رسول الزمان الامان والامان والامان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظہور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔